الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 58 سے، یعنی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، یہ یاد کرو، بار بار بتا چکے کہ اس ظرف ہے، اس کا تعلق مقدر سے ہے اور وہ فعل اذکر ہے۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، اس موقع کو جب ہم نے تم سے کہا تھا۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے، یعنی تمہارے باپ داداؤں سے کہا تھا۔ بار بار یہ بات گزر چکی ہے۔ جب ہم نے تم سے کہا تھا، کب کہا تھا، یہ کس موقع پر کہا تھا؟ تو بعد خروجہم من التیہ، وادی تیہ سے نکلنے کے بعد۔ تیہ، ابھی اس سے پہلے کے درس میں تیہ کا بیان گزر چکا کہ مصر اور شام کے درمیان کی ایک وادی ہے جس میں مفسرین کے بیان کے مطابق 40 سال تک بنی اسرائیل رہے تھے، جس میں 40 سال تک ان کا مستقل پڑاؤ تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد، فرعونیوں سے آزاد ہونے کے بعد 40 سال تک مستقل 40 سال تک بنی اسرائیل کا پڑاؤ اسی وادی تیہ میں تھا۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ تیہ سے، یہ وادی تیہ سے نکلنے کے بعد کیا کہا تھا؟ ادخلوا هذه القریہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب رہی بات یہ کہ تیہ سے نکلنے کے بعد ہم نے کہا تھا، نکلنے کی کیوں نوبت آئی جبکہ سارا انتظام ہو گیا تھا تیہ میں؟ تیہ ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی تھی، مگر جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیہ کے میدان میں، تیہ کے وادی میں ٹھہرایا، جہاں کھانا پانی کچھ نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت نے کھانا اور پھر پانی کا بھی وہاں پر انتظام کیا، سارا انتظام ہو گیا۔ تو پھر تیہ سے نکلنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو تیہ سے نکلنے کی وجہ ابھی آگے آ رہی ہے، اشارتاً عرض ہے۔ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، درخواست کی، بلکہ اصرار کیا کہ اب ہمیں جو کھانا یہاں مل رہا ہے اس کے سوا الگ قسم کا فلاں کھانا ملنا چاہیے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ ایسا کھانا، ایسا شہری کھانا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس کے لیے تو کسی شہر ہی میں جانا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم جس طرح کے کھانے کا مطالبہ کر رہے ہو ویسا کھانا ملے گا۔ یہ وجہ تھی تیہ سے نکلنے کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا، ایک تفسیر میں بیان کر چکا اور دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس موقع کو جب ہم نے تم سے کہا تھا، تیہ سے نکلنے کے بعد کیا کہا تھا؟ ادخلوا هذه القریہ،
اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بحیثیت فاتح اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ کون سی بستی ہے؟ مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ حاذہ القریہ، یہ بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ اس بستی سے مراد اریحہ ہے، جو بیت المقدس کے قریب ہی ایک بستی تھی۔ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس بستی سے کھاؤ، اس بستی سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں، اس بستی سے جہاں سے بھی تم چاہو کھاؤ۔ کیسے کھاؤ؟ رغدا، آسودہ ہو کر، فراوانی کے ساتھ، بلا روک ٹوک، بلا روک ٹوک اس بستی سے کھاؤ۔ بستی میں داخل ہو جاؤ، بستی سے کھاؤ، کیونکہ وہ جو نکلے تھے کھانے ہی کے لیے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل تیہ سے کھانے ہی کے لیے نکلے تھے کہ تیہ میں جو کھانا ان کو مل رہا تھا وہ کھانا، اب اس کھانے کے سوا ان کو دوسرے کھانے کی چاہت تھی، تو ان کا تیہ سے نکلنا کھانے ہی کے لیے تھا کہ پسندیدہ کھانا، ہم جس کھانے کو پسند کرتے ہیں وہ کھانا ہمیں ہونا، تو نکلنا کھانے کے لیے تھا۔ اس لیے فوراً ہی کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو اور اس بستی سے کھاؤ، آسودہ ہو کر، جہاں چاہو آسودہ ہو کر، رغدا اے واسعہ، فراوانی کے ساتھ، بلا روک ٹوک۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا۔ اس بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا۔ سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، دو مفہوم اس کا ہو سکتا۔ ایک یہ کہ جب بستی میں داخل ہو، بستی کے دروازے میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا۔ ایک دوسرا مفہوم بھی اس آیت مفسرین اس کی ایک اور تفسیر بھی کرتے ہیں کہ سجدہ ریز ہو کے داخل ہونے کا مطلب تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، متکبر اور مغرور فاتحین کی طرح اکڑ کر کے بستی میں داخل نہیں ہونا، بلکہ تواضع کے ساتھ داخل ہونا، اور وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بستی کے لوگوں سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور ان کو پیغام سناتے ہوئے جانا کہ تمہارے لیے معافی ہے، تمہارے لیے، یعنی تم نے جو مقابلہ کیا تو اب فتح ہونے کے بعد تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے معافی ہے، معافی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر بھی مفسرین کیے ہیں، اور وہی جلال الدین مفسر مصنف وہی تفسیر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور حِطَّةٌ بولتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اپنے رب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہنا حِطَّةٌ کہ ہماری دعا ہے حِطَّةٌ سے، ہماری درخواست ہے حِطَّةٌ کی۔ حِطَّةٌ ان کی زبان میں کلمہ استغفار ہے، یعنی معافی کی درخواست ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں، ایسا بولتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، خلط ملط نہ ہو۔ دو تفسیر یہاں پر ہے، دونوں کو رکھا۔ ایک تو یہ کہ سجدہ کا مطلب یہ ہے تواضع، عاجزی، انکساری، سر جھکاتے ہوئے، سر جھکا کر داخل ہونا، اکڑ کر داخل نہیں ہونا، اور بستی کے رہنے والے جو پہلے سے بستی میں رہتے تھے ان کو معافی سناتے ہوئے جانا، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر امان کا پیغام سناتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔
تو داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح کا حکم اس وقت بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ حتتن سناتے ہوئے لوگوں کو داخل ہونا ایک تفسیر یہ، دوسری تفسیر بھی آپ سن لیے، بہرحال نظر کیجیے۔ وادخلوا الباب اے بابہا، اے بابہا سے مفسر کی غرض یہ ہے کہ الباب پہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ قریہ ہے، یعنی اس بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا۔ سجدہ اے منحنین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اس جملے میں وادخلوا الباب سجدہ، اس جملے میں سجد یہ حال ہے، سجدہ ریز ہو کر، جھک کر، منحنین جھک کر تواضع کے ساتھ داخل ہونا۔ وقولوا حطۃ، اور کہتے جانا، کیا کہتے جانا؟ حطۃ، اس سے پہلے مسئلتنا نکال کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مقولہ ہے مسئلتنا حطۃ، پورا مقولہ ہے مسئلتنا حطۃ، یعنی پورا مقولہ ہونے کا مطلب یہ کہ حطۃ خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، کہتے جانا کہ ہماری درخواست حطۃ کی ہے، ہماری درخواست حطۃ کی ہے۔ حطۃ بین سطور میں لکھا ہے فعل من الحط کالجلسہ، بات صاف ہے۔ اور حطۃ کہتے جانا کہ ہماری درخواست حطۃ کی ہے۔ حطۃ یعنی ہماری دعا یہ ہے کہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ حط گرانا، ساکت کرنا، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو حطۃ کہتے ہوئے جانا، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا، ہدایت دی تھی کہ اس بستی میں داخل ہو تو تم کو وہ کھانا ملے گا اور جو تم مانگ رہے ہو، مگر یہ کہ بستی میں سجدہ ریز ہو کر کے داخل ہونا اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو نغفر جواب امر، داخل ہونا تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، حطۃ کہتے جاؤ گے تو۔ وفی قرأۃ، اور ایک قرأت میں آپ نے نغفر کی قرأت سنی، ایک قرأت میں نون کی جگہ یا کے ساتھ ہے اور ایک قرأت میں نون کی جگہ تا کے ساتھ ہے، یعنی نغفر کے بجائے یغفر اور نغفر کے بجائے تغفر مبنی للمفعول۔ تو اس کے علاوہ دو اور قرأت ہے یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، یا اور تا کے ساتھ، تو یہ فعل معروف نہیں، فعل مجہول ہے، یعنی یغفر تغفر لکم خطایاکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مبنی للمفعول فیہما، ان دونوں یا اور تا کی صورت میں یہ فعل مجہول ہے، یعنی یغفر اور تغفر ہے۔ تو ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو اور بڑھ کر عطا کریں گے، طاعت کے ذریعے سے، یعنی طاعت کے ذریعے سے ثواب کو، طاعت کے ذریعے سے یعنی جو فرمانبرداری اختیار کرے گا اس کو اور ثواب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، فبدل الذین ظلموا منہم نکال کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض نے ایسا کیا، تبدیل کرنے والے، عمل کو اور قول کو تبدیل کرنے والے ان میں سے بعض تھے۔ تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو بدل کر اس کے سوا کر دیا جو بات انہیں بتائی گئی تھی، جو کہنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا، اس کے سوا بات کو بدل کر کے کر دیا کہ کہنے کے لیے کہا گیا تھا حطۃ، مگر وہ جب داخل ہوئے تو حطۃ کی جگہ بولتے ہوئے گئے حبۃ فی شعرۃ،
تو قول میں بھی تبدیلی کیے، اور مفسر اشارہ کریں گے فعل میں بھی تبدیلی کیے کہ حکم تھا سجدہ ریز ہو کر تواضع کے ساتھ داخل ہونا، مگر روایتوں میں آتا ہے کہ بجائے اس کے اپنے چودڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ فبدل الذین ظلموا، تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو بدل کر اس کے سوا کر دیا، جو بات انہیں بتائی گئی تھی، جو کہنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا، جو بولنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا، اس کے سوا بدل کر ڈالا، تو وہ بولتے گئے حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانہ۔ یہ تو قول میں تبدیلی ہوئی، اور عمل میں بھی تبدیلی انہوں نے کی کہ دخلوا یزحفون علی اسطاحہم، اپنے ادبار کے بل جس کا ترجمہ بھی میں کر چکا، اپنے ادبار کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو جن لوگوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا ان پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، اشارہ مفسر اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظالموں نے بات کو بدل ڈالا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، کہ سے مختصر ہے علیہم، کہ ان پر کون؟ انہی ظالموں پر۔ تو علیہم یہ مختصر ہے علی الذین ظلموا سے، تو ضمیر اگر لائی جاتی تو اس میں ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو یہ جگہ بھی ضمیر کی ہے، اس میں ظاہر کی جگہ نہیں ہے، تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ضمیر کی جگہ کئی بار اس میں ظاہر کو مختلف فوائد کے تحت رکھا جاتا ہے، یہاں پر بھی ضمیر کو ظاہر کی جگہ رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ ان کے اوپر جو آسمانی عذاب نازل ہوا اس کی وجہ ان کا ظلم تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا ان کے ظلم اور ان کی قباحت، ان کی حالت کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے ضمیر کی جگہ یہاں اس میں ظاہر کو رکھا گیا۔ یہاں پہ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا ان کی قباحت شان میں مبالغہ کی وجہ سے۔ بات ختم ہو چکی، اعتراض کا جواب ہو گیا کہ یہ ضمیر کی جگہ ظاہر کیوں رکھی گئی، کہ کہتے ہیں قباحت، ان کی قباحت خوب قباحت بیان کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ان ظالموں پر رجز یعنی عذاب اتارا۔ کیا اتارا؟ عذاب۔ کس شکل میں؟ طاعون کی شکل میں۔ تو ہم نے عذاب اتارا یعنی طاعون کو اتارا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے۔ بسبب فسقہم بما کانوا یفسقون کی تفسیر بسبب فسقہم سے کر رہے ہیں، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا اور ان کو ہلاک کیا جو ظالم تھے۔ بات تو ہو گئی، بسبب فسقہم سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو اس بات کی طرف کہ بما کانوا میں جو با ہے وہ سببیہ ہے، سبب لا کے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر فسق سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما کانوا میں جو ما ہے مصدریہ ہے، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون اے بسبب فسقہم، ان کے فسق کی وجہ سے۔ تو اس تفسیر سے دو بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ با یہاں پر سببیہ ہے، اور بما میں جو ما ہے وہ ما مصدریہ ہے، ان کے فسق کی وجہ سے۔ پھر اس کی تفسیر بسبب فسقہم کی تفسیر ایسے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فسق کا لغت میں معنی کیا ہے؟ طاعت سے نکلنا، یعنی ان کے طاعت و فرمانبرداری سے نکلنے کی وجہ سے۔ تو جب ہم نے آسمان سے
عذاب ان میں سے جو ظالم تھے ان پر آسمان سے عذاب اتارا تو کیا ہوا؟ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70 أَلْفًا، تو فوراً ان میں سے 70,000 لوگ تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے۔ او اقل ایک روایت میں 70,000 ہے کہ 70,000 فوراً مر گئے آسمانی عذاب کے نازل ہونے کی وجہ سے، اور ایک روایت میں ہے کچھ کم یعنی 24,000 لوگ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ، یہ بات بار بار بولتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس ظرف ہے اذکر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فعل مقدر یہاں پر اذکر ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اذ استسقیٰ، استسقیٰ یستسقی استسقاء، سیرابی طلب کرنا، سیرابی، موسیٰ نے سیرابی طلب کی۔ یاد کرو اس وقت کو اے بنی اسرائیل جب موسیٰ نے اپنے رب سے پانی کی دعا کی۔ کہتے ہیں اے طلب السقیا، سیرابی کی موسیٰ نے دعا کی، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے کس سے دعا کی؟ اپنے رب سے دعا کی۔ حال یہ تھا کہ ان کی قوم تیہ میں پیاسی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر دیا کہ وہ بے آب و گیاہ وادی تھی۔ تو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا، فَقُلْنَا لِمُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، چٹان پر یا پتھر پر مارو۔ موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، پانی کی اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو عصا ہے اس عصا کو پتھر پر مارو۔ اس بات کا ہم نے حکم دیا موسیٰ کو۔ حجر، الحجر کی دو تفسیر، ایک تو وہ جو مصنف یہاں پر کر رہے ہیں، ایک وہ کہ حجر سے مراد ہے چٹان، چٹان، چٹان پر مارو۔ آج بھی بتایا جاتا کہ وہ چٹان موجود ہے، سیاح حضرات جاتے ہیں، اس چٹان کو دیکھتے ہیں، اور اس چٹان کے مارنے کے بعد جو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے وہ سارے نشانات آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو الحجر کی تفسیر بعض مفسرین چٹان سے کرتے ہیں، بعض مفسرین حجر کی تفسیر ایک خاص پتھر سے کرتے ہیں جس کو خود مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ کون سا پتھر تھا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِصَوْبِهِ، جس پتھر پر مارنے کا حکم دیا یہ وہی پتھر تھا۔ مصنف کہتے ہیں یہ وہی پتھر تھا جو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے بھاگا تھا۔ اب کپڑے کو لے بھاگا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ ایک منٹ میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا تھے، شریعت کے پابند تھے، مگر بنی اسرائیل میں ایک بات پائی جاتی تھی کہ وہ ان کے اندر حیا کا مادہ کم تھا، کہیں لوگوں کے بیچ میں بھی بے ستر ہو جایا کرتے تھے، نہانے دھونے اور ضرورت کے وقت ان کو ستر کھولنے میں
کوئی باک نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بلا خوف اپنے سطر کو کھول دیا کرتے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام ایک باحیا انسان تھے، وہ اپنے سطر کو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ کبھی نہیں کھولتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ پیچھے میں ان کے تعلق سے باتیں کرتے تھے کہ ان میں بیماری ہے، ان کا خصیہ بڑا ہے، اسی وجہ سے انہوں اپنے سطر کو نہیں کھولتے ہیں۔ اس طرح کی تہمت اور عیب لگایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس تہمت سے بری کرنے کے لیے ایک بار جب کہ وہ ایک چشمے میں پاس کے ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کر غسل کر رہے تھے، غسل سے فارغ ہو کر جو ہی پتھر کی طرف بڑھے کپڑے لینے کے لیے، وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگتا گیا، اس سمت میں بھاگا جہاں لوگ تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مانا کہ ہم جو الزام ان کے اوپر رکھتے تھے وہ الزام غلط ہے۔ تو الزام سے بری کرنے کے لیے وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر ایک بار بھاگا تھا۔ ہلکا چوکور پتھر تھا، آدمی کے سر کے برابر رخام، یہ پتھر سفید یا نرم تھا۔ تو ہم نے حکم دیا موسیٰ کو کیا کرو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فانفجرت، تو اس سے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کہتے ہیں فضربہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف اس بات کی طرف کہ فانفجرت میں فا فصیحہ ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کو حکم کیا دیا، موسیٰ کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو حجر پر مارو، تو اس نے حکم کو بجا لایا کہ عصا فضربہ، کہ موسیٰ نے عصا کو پتھر پر مارا، فانفجرت، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی پتھر پھٹا اور اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ کہتے ہیں بعدد الاسباط، سوال یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ تو 12 چشمے میں کیا حکمت تھی؟ 12 چشمے میں حکمت یہ تھی کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس سے مستقل 12 خاندان نکلے، تو 12 چشمے کے پھوٹنے میں حکمت یہ تھی کہ ہر ایک چشمہ ایک خاندان کا ہو جائے کہ پھر ایک خاندان دوسرے خاندان سے پانی کے مسئلے میں لڑے نہیں۔ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، خاندان کی تعداد کے مطابق قد علم کل اناس، تمام لوگوں نے، یعنی ان میں سے ہر ایک خاندان نے اپنے اپنے گھاٹ کو جان لیا۔ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر ایک خاندان نے جان لیا کہ میری یہ گھاٹ ہے، اس بات کا تعین ہوا۔ مشربہم موضع شربہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشرب اس میں ظرف مکان ہیں، اپنے گھاٹ کو جان لیا جس میں دوسرے خاندان کے لوگ شریک نہیں ہوتے تھے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور ہم نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تخریب کاری، فساد پھیلاتے نہ پھرو۔
حال مؤکدۃ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اسیہ یاسا افسد یفسد افساد فساد پھیلانے کے معنی میں ہے، تو اب گویا کہ عبارت ہو گئی لا تفسدوا فی الارض مفسدین، تو دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفسدین کو نسب اس وجہ سے ہے کہ حال ہے اور چونکہ یہ اسیہ یاسا اور مفسدین کا مادہ افساد دونوں کا معنی ایک ہے، تو تاکید ہوئی، تو یہ مفسدین حال مؤکدہ ہے اپنے عامل اسیہ کے، اپنے عامل کے لیے۔ تاساؤ یہ اسیہ سمع سے بکسر المثلثہ سا کے کسرے کے ساتھ افسد یفسد کے معنی میں ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے، وہی شروع میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ تیہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، اللہ رب العزت سے دعا کی اور ان کو من و سلویٰ کھانے میں ملتا تھا۔ ریگولر یہ 40 سال تک وہی من و سلویٰ کھانا کھاتے رہے، تو ایک کھانا کھاتے کھاتے یہ بیزار ہو گئے، تو انہوں نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے بنی اسرائیل، تم نے یعنی تمہارے باپ داداؤں نے، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، نوع منہ سے علی طعام واحد، نوع من سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، نوع منہ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اعتراض کے جواب کی طرف، بلفظ دیگر ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر طعام کو واحد کے ساتھ موصوف کیا گیا، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک نہیں 2 کھانا ملا کرتا تھا، ایک من اور ایک سلوہ، تو اس کے باوجود طعام کو واحد کے ساتھ کیسے موصوف کیا گیا؟ تو اس اعتراض کا مصنف جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے ایک طرح کا کھانا، ایک طرح کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے کہ مسلسل یہی ایک طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے، اور وہ من و سلویٰ ہے۔ لہٰذا اے موسیٰ ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا فرمائیں، کیا دعا فرمائیں کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے، شیئن سے مصنف 2 بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1، مما میں جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے کچھ تبعیض کے لیے۔ دوسری بات اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے اس طور پر کہ موصوف جو شیئن ہے مقدر ہے، مما اپنی پوری ترکیب ہو کر جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتاً مقدر کا ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف مقدر شے کی، تو شیئن سے 2 بات کی طرف اشارہ کیا، ایک تو یہ کہ من تبعیض کے لیے ہے، دوسرے شے کو نصب اس وجہ سے شے یہاں پر مفعول ہے۔ تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے کچھ نکالے، من للبیان، زمین کی پیداوار یعنی زمین کی پیداوار میں سے ہمارے لیے نکالے، کیا؟ ساگ، کھیرا اور ککڑی اور گیہوں، فوم کا ترجمہ ہنتا سے کر رہے ہیں، اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم اوب گئے ہیں، اب ہمیں سبزی ترکاری اور دال، اس طرح کا کھانا
ہمیں چاہیے اس کے لیے اپنے رب سے آپ دعا فرمائیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اس کا یہ مطلب آپ نہیں سمجھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بغیر مشقت کے تم کو مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا پیمائی، صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ یہاں تمہیں کھیتی باڑی کرنے کی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تم اس بڑے بوجھ سے آزاد ہو کر دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، شریعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو اس تعلیم کے مقابلے میں تمہیں منہ کا مزہ زیادہ مرغوب ہے۔ اس بلند مقصد کو چھوڑ کر کے تم اس بلند مقصد کے مقابلے میں تم بلند مقصد کو قربان کرنا چاہ رہے ہو منہ کے مزے کے لیے۔ کیا تم کو منہ کی لذت اس قدر محبوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ مطلب ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ خیر اے اشرف، تاخذونہ بدلہ، اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو۔ اتستبدلون میں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے ہے، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہتر چیز کے بدلے میں کم تر درجے کی چیز لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مگر ابوا ان یرجعوا، اپنے قول سے رجوع سے انہوں نے انکار کیا، نہیں ہمیں چاہیے تو وہی چاہیے۔ فدعا اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ فقال تعالیٰ، تو اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا مصر، کسی شہر میں تمہیں شہری کھانا چاہیے تو اس کے لیے صحرا میں تو تمہیں یہ شہری کھانا ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کسی شہر میں اترنا ہوگا، چنانچہ کسی شہر میں اترو۔ انزلوا مصر من الامصار، کسی شہر میں، یعنی مصر سے معروف مصر مراد نہیں ہے بلکہ شہر مراد ہے، کسی بھی شہر میں اترو۔ فإن لکم ما سألتم، کسی بھی شہر میں وہاں تم کو وہ کچھ ملے گا جو تم نے مانگا۔ فإن لکم فیہا، کہ شہر میں تم کو وہ مل جائے گا جو تم نے سوال کیا پیدوار میں سے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پر مسلط کر دی گئی، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، ان پر مسلط کی گئی ذلت و رسوائی اور خواری۔ اے اثر الفقر، یعنی محتاجگی کا اثر، یہ مسکنہ سکون سے بنا ہے جس کی معنی ذلت و رسوائی کی ہے، تو یہ ان پر مسلط کر دی گئی، یہ مسکنہ ان کو لازم ہے، بنی اسرائیل کے لیے مسکنہ لازم ہے،
اگرچہ یہ مالدار ہوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ٹکسالی سکے کے لیے ٹھپا لازم ہوتا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں پھرے۔ اللہ کے غضب میں کیوں پھرے؟ وذالک، اور وہ یعنی ان پر یہ ٹھپا لگ جانا اور اللہ کا ان پر غضب ہونا، بأنہم ای بسبب انہم، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں باسببیہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے رہے اور انبیاء کو قتل کرتے رہے، جیسے زکریا اور یحییٰ کو بغیر الحق ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ بغیر الحق قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے۔ کبھی بھی نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، مگر اب سوال یہ ہے